اصل میں جو قادیانی نا ان کے کئی فرقے ہیں. بعض اس کو پیغمبر نہیں مان نبی نہیں مانتے، صرف اس کو مجدد مانتے ہیں. ہاں ان کے بھی کئی فرقے ہیں. لیکن مجدد والی حدیث ضعیف ہے نا، وہ مجدد والی روایت ہی صحیح نہیں ہے. ہاں جی. تو اصل میں یہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے موقف کی تائید کے لیے دوسرے لوگوں کے باطل دلائل کو بھی اپنے لیے لے آتے ہیں. صوفیوں دیکھیں نا، صوفیوں نے جو وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، فنا فی اللہ کے عقائد دیے، ٹھیک ہے، وہ سارے قرآن حدیث کے خلاف ہیں. لیکن یہ صوفیوں سے اپنی نبوت ثابت کرتے ہیں. اصولی طور پر تو صوفیوں نے جو دین تصوف پیش کیا وہ تو قرآن کے بالکل متصادم ہے. ایک متوازی دین بنا کے پیش کر دیا انہوں نے. یعنی دین اسلام کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے، اللہ کی رضوان تلاش کرو، اور دین تصوف کہتا ہے کہ تم نے اللہ کو تلاش کرنا ہے. ایک چیز کہہ رہے کہ تم نے اللہ کی رضا ہے، دوسرے کہ تم نے اللہ کو ہی پانا ہے، اللہ کے اندر فنا ہونا ہے، فنا فی شیخ ہونا ہے، فنا فی رسول ہونا ہے، فنا فی اللہ ہو جانا. تم نے کتنا فرق ہے. ایک چیز کہہ رہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ذات، صفات، قدرت، اختیار، کسی میں کوئی شریک نہیں. قرآن یہ کہتا ہے، دین اسلام یہ کہتا ہے. اور دین تصوف یہ کہتا ہے کہ تمہاری منزل ہی ہے کہ اللہ کے اندر فنا ہو جانا. اور یہ جتنے بھی بڑے صوفی ہیں وہ اس لیے سارے کام کرتے تھے، وہ اللہ کے اندر فنا ہو چکے تھے، وہ وحدت شہود کی منزل پہ پہنچ چکے تھے، وہ اللہ ان کے اندر حلول کر چکا تھا. اس لیے ان سے یہ سارے افعال سرزد ہوتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوئی پانی کے اوپر چل پڑتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے رنگ میں رنگ چکے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو قادیانی ہے وہ تو ان سے استدلال کرتے ہیں. کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والا جو صوفیوں کو مانتا ہے وہ وہاں سے سارے استدلال کر کے اپنی نبوت ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی یہاں سے دین ثابت نہیں ہونا. دین تو ہم نے تو صوفیوں کو بھی اس کو قرآن و حدیث کے اوپر پرکھنا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی. اچھا معاملہ یہ ہے، قادیانی اس بات کو مانتے ہیں جی مرزا صاحب نبی بن گئے. مرزا صاحب نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نبی بن گیا ہوں. میرے اوپر جب بار بار کہتا بارش کے قطروں کی طرف وہی آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ پہلے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں پہلے نہیں مان رہا تھا، لیکن جب بارش کے قطروں کی طرف بار بار وہی آنا شروع ہو گئی تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں تم واقعی نبی ہو، کہ پھر کہتا ماننا میری مجبوری بن گئی. ٹھیک ہے. اچھا معاملہ یہ ہے، کلمہ یہی پڑھ رہے ہیں، قرآن اسی کو مان رہے ہیں، حدیثوں کو اسی کے ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ساری جن حدیثوں کی کتابوں کے ہم حوالے پیش کرتے ہیں وہ بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو مسلم بھی کہہ رہے ہیں، یا مجبوراً ان کو احمدی کہلانا پڑ رہا ہے، لیکن دوسری جگہ اپنے کو مسلمان کی حیثیت سے وہ تنظیمیں ان کی کام کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو نبوت کا اعلان کر دیا، نبی مان لیا، اس نے نبوت کا اعلان کر لیا. صوفیہ ہمارے مسلکوں کے جو بڑے بڑے جو اکابرین ہیں وہ خود مقام نبوت کے اوپر فائز ہیں، نبوت کا اعلان نہیں کرتے، مقام نبوت کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. صوفیہ نے کیا کیا؟ مقام نبوت سے بڑھ کے مقام الوہیت پہ پہنچ گئے ہیں. اسی طرح باقی جو ہمارے ارد گرد فرقے ہیں ان کے جو بانی ہیں، ان کے جو سارے وہ مقام نبوت پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ کوئی بندہ ہو سکتا ہے قرآن کی کسی آیت کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو، کسی حدیث کے اوپر عمل نہ کرے، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلک کے اوپر تو عمل کر رہا ہے نا، مسلک کا پیروکار تو ہے نا، بات ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے مسلک کے اکابر کے ساتھ اختلاف کریں گے پھر آپ کو وہ نکالیں گے وہاں سے. آپ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، حدیث کو کہتا ہے یہ عمل کی خرابی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، پکا مومن ہے، اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے پکا وہ لیبل لگائیں گے جی پکا اہل سنت ہے، پکا دیوبندی ہے، پکا بریلوی، پکا. جب آپ مسلک کے کسی اکابر کے کسی نظریے کے ساتھ اختلاف کریں گے، چاہے وہ فقہی قسم کا اختلاف ہے، پھر وہ اس کے اسلام میں بھی شک کریں گے اور اس کے ایمان میں بھی شک کریں گے، سارا کچھ کریں گے. تو اصل کرنے کا کام یہ ہے، دائی کی حیثیت سے ہم صرف اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں، قادیانیوں کے سامنے بھی، غیر قادیانیوں کے سامنے بھی. آپ اپنے دلائل کے اوپر پختگی حاصل کریں اور ان کو بتائیں کہ مرزا صاحب اس وجہ سے نبی نہیں تھے، تو قرآن نے بتا دیا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے. قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں کیا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد کسی بھی نبی کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں کیا، اس وجہ سے ہم پابند ہیں کہ ان کے بعد کسی بھی نبی کو نہیں ہم مانتے، چاہے وہ کسی بھی شکل کسی بھی رنگ کے اندر آئے۔ اب ان سے پوچھو کہ اگر آپ بھی اسی قرآن کو مانتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، تو لاؤ دلیل یہاں سے۔ صوفیہ دلیل نہیں ہے، صوفیہ حجت نہیں ہے ہمارے ہاں۔ آپ اسلام کے کسی بڑے سے بڑے اکابر کا فتویٰ لے کے آئیں گے، وہ دلیل و حجت نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کو بنیادی جو سورس ہے، بنیادی ماخذ ہے، اس کو اوپر جمع کریں، پھر اس کو وہاں سے دلیل لے کے آؤ، آپ دیکھیں گے ختم ہو جائے گا سارا کچھ وہاں پہ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مضبوط دلائل کی بنیاد ہوتی ہے، جس طرح قرآن مجید میزان ہے، فرقان ہے، حکم ہے، یعنی اس کے فیصلے کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے تو یہیں سے بات پکڑیں گے نا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرامین ہے جو صحیح طریقے سے ثابت ہو جائیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہے، وہ سارا جب ہم آپ کے پاس صحیح دلائل کے ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ سارے اقوال واقعی صحابہ کرام کے ہیں، یہ ان کے فتوے ہیں، تو سارے جب ثابت ہو جائیں، اب سب کو جمع کریں، اس کے بعد کسی اور کو دیکھیں گے۔ اگر آپ نے بنیادی جو چیز ہے قرآن کو چھوڑ دیا، باقی سب کو چھوڑ کے ایک صوفی صاحب کے یا کسی مجدد نام نے ہم نہاد مجدد کے کسی فتوے کو بنیاد بنا لیں، اور اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا قرآن کو حوصلہ چھوڑ دے، حدیث کو چھوڑ دے، لیکن اس شیخ کی بات کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے جان بوجھ کے وہ کمزور سہارے سے وہ بات شروع کرتے ہیں۔ اس کو پتا کہ ہے کمزور ہے، پتا اس کو بھی ہے یہ سہارا کمزور ہے، لیکن اس کا نزدیک سب سے بڑا مضبوط ہے۔ یہ شخصیت، یہ مقدس، یہ شخصیت کا مقدس درجہ، حیثیت کا درجہ پا چکی ہے، لہذا اس کو یہاں سے پکڑو۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ یہاں سے بات ہی نہیں شروع کرتے، ہم جب بھی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں قرآن و سنت سے شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کی آیتوں کا جب انکار کریں گے تو کفر، اسی کو کافر کہتے ہیں نا۔ احمد رضا کے جو پیروکار اگر کہہ رہے ہیں تو وہ تو دلیل نہیں ہے ہمارے لیے۔ آپ نے ان کی پیروی کیوں کی احمد رضا کے پیروکاروں کی؟ آ کے مجدد صاحب نے یہ آپ کو اوپر واضح کیوں نہیں کیا؟ اس کے اوپر تو وحی بھی آ رہی تھی، اس نے کتابیں لکھی ہیں اپنی وحی کی پوری کی پوری۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا مجدد اس کا مطلب یہ ہے نا وہ دین کے تجدید کرے گا، دین ایسی حالت میں پہنچ چکا ہے، دین ایسی حالت میں پہنچ چکا ہے کہ لوگ دین سے بیگانے ہو گئے، دین اجنبی ہو گیا، لوگوں کے لیے غریب ہو گیا۔ ہاں جی نہیں نہیں، اس کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں بہت زیادہ، اصل روڑا یہی ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کی مرزا صاحب کی بہت بڑی زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تھوڑی بہت کتابیں نہیں ہیں، یعنی وہ بہت بڑا لکھاری تھے، بہت بڑا مصنف تھا، جیسا آج کے دور میں آپ ذاکر نائک کو جانتے ہیں نا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا ایک نمائندہ ہے، یعنی جہاں کہیں بھی کسی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ کسی کے ساتھ بھی کوئی مناظرے کی بات ہو، یا کہتے ہیں ذاکر نائک کو بلاؤ، بلکہ وہ ہزاروں لاکھوں کے بجے میں اوپن لوگوں کے سوال جو دیتا کہ نہیں دیتا۔ یہ مرزا قادیانی اس لیول کا اسلام کا ایک مناظر تھا، اس کا یہ مقام و مرتبہ تھا اپنے دور کے اندر۔ جب اس کی یہ مقبولیت ہوئی ہے تو اس کے بعد اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے اوپر جب پتہ چل گیا کہ یعنی اس لیول کا عالم بن چکا تھا کہ امت کی کمزوری کیا ہے، امت کہاں کہاں سے کمزور ہے اور کہاں کہاں سے بہک سکتی ہے، پھر اس نے ان کمزور سہاروں سے، ان ساری جو موضوع یا منکر روایات تھی، ضعیف روایات تھی، ان کو سہارا بنایا، صوفیہ کو سہارا بنایا، اور ان کی طویلوں کو لا کے اس نے ایک اپنے لیے پورا نبوت کا ایک رستہ ہموار کیا۔ بہت ہوشیار بندہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ اس نے زبانی تقریر نہیں کی، آج تو ہوتا نا کوئی سوشل میڈیا پہ بولتا ہی جا رہا ہے، بولتا، اس کے بعد لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ دور لکھنے کا ٹائم تھا، اس نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں۔ آپ کبھی ان کے لائبریری میں ربوا چلے جائیں، آپ کو دکھائیں گے یہ ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی کتابیں پہ دیکھی بھی نہیں ہے، پھر منسوب نہیں ہے، اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ مجدد کا بھی تصور باطل ہے، کوئی ایسا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر کسی مجدد کا بھی۔ یعنی مجدد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ بھی اللہ، اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہی آتی ہے اس کے اوپر، کیا ہوتا ہے وہ، کیا کرتا ہے وہ مجدد کو؟ اگر مجدد غلطی کرے گا اس کو کس چیز کے اوپر پرکھیں گے؟ چلو یہ بتاؤ،
کوئی اسٹینڈرڈ ہے مجدد کو پرکھنے کا؟ احمد رضا خان کو مجدد کہتے ہیں، اس کو آپ پرکھ سکتے ہیں کہ نہیں پرکھ سکتے؟ کیا مجدد کی بات کے اختلاف کرنے سے آپ مسلمان رہیں گے یا کافر ہو جائیں گے؟ پیغمبر کے اختلاف کریں تو آپ کا اسلام تو ویسے ہی خطرے میں پڑ گیا، ختم ہو گیا اسلام ویسے ہی۔ مجدد کی کیا حیثیت ہے دین کے اندر؟ کچھ بھی نہیں، جو فرضی ایک چیز ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔